حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں من صاحب السوء، برے ساتھی سے جس کی صحبت مجھے خراب کر دے، میں اس کی پناہ، آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ غرض پناہ مانگنے کی عادت ڈالو اللہ تبارک و تعالی، ہر برے کام سے اللہ پناہ مانگو۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ تو اب یہ بات سمجھ لو کہ تنگی کے ساتھ، مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ یہ بات 2 مرتبہ ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہوتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زور دے کر 2 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ لفظ یہ استعمال فرمایا کہ مشکل کے ساتھ آسانی، ساتھ کے معنی 2 ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس وقت مشکل آ رہی ہے اسی وقت آسانی بھی ہے، اور محاورے میں بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشکل کے بعد اگر آسانی آ جائے تو بھئی مشکل کے ساتھ ہی آسانی بھی آ گئی۔ دونوں باتیں یہاں پر مقصود ہیں۔ ایک تو جس وقت مشکل آ رہی ہوتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی صدمہ، کوئی غم انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عین اس صدمے کے وقت میں بھی اور عین اس غم اور پریشانی کے وقت میں بھی بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے تو وہ آسانی کا سبب بن جاتی ہیں، اس مشکل کو آسان کر دیتی ہیں۔ مگر ہم چونکہ بے صبرے واقع ہوئے ہیں، اس واسطے اگر ذرا بھی کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو انسان اس تکلیف کو لے بیٹھتا ہے، اور اس تکلیف کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بے شمار نعمتیں ہیں ان کو بھول جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس چھوٹی سی تکلیف کے اوپر آدمی شکوہ کرنے لگتا ہے، اس چھوٹی سی تکلیف کو لے بیٹھتا ہے، اس کو اپنے لیے پریشانی کا سبب بنا دیتا ہے، نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، ایک ادنا سی مثال، کہ مثلا بیماری آئی، کوئی بیماری، اور اس بیماری کے اندر تکلیف ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، بخار چڑھ گیا ہے یا کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو بے شک یہ تکلیف تو ہے، مشکل تو ہے، لیکن اگر انسان غور کرے تو ہر انسان کو اس مصیبت میں، اس تکلیف میں بے شمار نعمتیں بھی میسر ہوتی ہیں۔ مثلا بخار چڑھا ہوا ہے، اب آدمی تو اسی بخار کو لے کے بیٹھ گیا کہ مجھے بخار چڑھ گیا، لیکن اگر دیکھے تو جسم کے سارے اعضاء ٹھیک کام کر رہے ہیں، آنکھیں صحیح طریقے سے دیکھ رہی ہیں، کان صحیح طریقے سے سن رہے ہیں، زبان سے کے اندر بولنے کی طاقت موجود ہے، تو اس خاص بیماری کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں بھی دے رکھی ہیں۔ آدمی اگر یہ تصور کرے کہ بخار ہے، لیکن اگر بخار کے ساتھ مجھے بینائی کی طاقت نہ ہوتی، مجھے بولنے کی طاقت نہ ہوتی، میرے سننے کی طاقت نہ ہوتی، تو میرا کیا حال بنتا؟